السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ یہ قرآن مجید کے 8واں پارہ ہے، سورہ اعراف، ایک آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 32-33 ہے یہ، اور ایک آیت مبارکہ آتی ہے آپ کو سورہ انعام کی ہے۔ یہاں پہ اللہ فرماتے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ یہ 157 ہے، آیت نمبر سورہ انعام کی، یہ بھی 8واں پارہ ہے۔ یہ دونوں آیات اور سورہ انعام کا یہ جو رکوع ہے 19، اس کو تفصیل کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 آیات کا انتخاب کیا گیا ہے اس میں، اور اس میں دونوں مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں گے آپ، قل کے الفاظ سے شروع ہو رہی ہے بات۔ سب سے پہلے یہ بات بتا دی گئی سورہ انعام میں کہ قل تعالوا، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آؤ تمہیں میں پڑھ کے سناؤں، آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک مت کرو۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنے اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دینے والے ہیں، ان کو بھی رزق دینے والے ہیں۔ اور ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ چھپی ہوئی ہو چاہے وہ ظاہر میں ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی نفس کو قتل مت کرو الا کہ جس کا حق ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے ان باتوں کے، تاکہ تم سمجھداری سے کام لو، عقل سے کام لو۔ اور یہاں پہ فرمایا، یہاں پہ بھی قل کے الفاظ آتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، قل تعالوا ہے وہاں پہ، اور یہاں پہ قل انما ہے، یعنی حصر کے الفاظ ہیں۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قل انما حرم ربی الفواحش، آپ کہہ دیجئے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے رب نے جن چیزوں کا حرام کیا ہے نا، ان میں سب سے پہلی بات یہاں فرما اللہ تعالیٰ کہ بے حیائی کو تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا، بے حیائی، بے شرمی۔ قل حرم انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی چاہے وہ کھلے طور پہ ہو چاہے وہ چھپے طور پہ ہو، یہ دونوں صورتوں میں بے حیائی کو اللہ نے حرام کر دیا۔ والاسم، اور گناہ کو، والبغی بغیر الحق، اور ناحق کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے کو، وان تشرکوا باللہ، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو، ما لم ينزل به سلطانا، اور اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں نازل کی، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون،
اور یہ کہ کچھ ایسی باتیں کہو تم اللہ کے متعلق جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جو تم نہیں جانتے۔ یہاں دونوں باتوں کے جو چیز آ رہی ہے آج ہمارے جو موضوع ہے ان آیات میں، وہ ہے دراصل فواحش، بے حیائی، بے شرمی، اس کے اوپر گفتگو ہوئیں گے آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اور خصوصیت کے ساتھ آج کے دور میں، چونکہ آج کا جو زمانہ ہے نا، آج کے دور میں بے حیائی کو فیشن کا عنوان دے دیا گیا ہے۔ آدمی خاص طور پہ عورت اپنے جسم کے اوپر کم سے کم کپڑا پہننا ہے، کیا ہے؟ یہ فیشن ہے آپ کے دور میں اس وقت۔ آپ غور کر کے دیکھیں گے جو ماڈلنگ چل رہی ہے آج کے زمانے میں عورت اور مرد کی، ان ماڈلنگ کو دیکھ کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے مرد کو جناب علی کم سے کم کپڑا بھی پہنے تو چل جاتا انہیں، لیکن عورت کو اللہ نے پورا جسم ڈھانکنے کا، چھپانے کا حکم دیا ہے۔ اور آج کی جو ماڈلنگ ہے وہ آپ غور کر کے دیکھیں گے کہ عورت کا لباس پورا ایئر کنڈیشن کا ہے اور مرد کا لباس پورا ایئر ٹائٹ ہے نا؟ عورت کو آپ مرد کو دیکھیں گے اس کا لباس کیا ہے، اس کا کپڑا کتنا ہے، دیکھیں گے آپ نیچے ساکس پہنا ہوا ہے، پینٹ پہنا ہوا ہے، انڈر ویئر پہنا ہوا ہے، بنین پہنا ہوا ہے، شرٹ پہنا ہوا ہے، پھر اوپر سوٹ پہنا ہوا ہے، ٹائٹ لگا کے ایئر ٹائٹ کر لیا، ٹائی لگا کے ہوا بھی نہیں جا رہی اس کو، اتنا چھپا ہوا ہے اس کا۔ عورت کا لباس حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ادھر ہونا چاہیے تھا، یہ پورا ایئر ٹائٹ، ادھر انہیں کم سے کم پہنا بھی تو چل جاتا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فریب تمدن بولتے ہیں اس کو، مطلب کیا؟ دھوکہ ہے یہ۔ تم نے تمدن سمجھا، تمہاری تہذیب ہے نا، یہ دھوکہ ہے۔ عورت کو آج کا زمانہ بالکل ننگا دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام دور جاہلیت میں جب 1400 سال پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، اس وقت اللہ نے، اسلام نے ان کو عزت بخشی، ان کو لباس دیا، ان کا مقام دیا، ان کو وراثت میں حصہ دیا، عورت کا مقام مرد کے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا، اس کے پہلو میں رکھا، عورت اور مرد کے حقوق کو رکھا۔ سمجھ میں آ رہا؟ یہ اسلام ہے۔ عورت کا تحفظ اسلام کے سوائے کوئی اور نہیں ہے، کسی اور مقام پہ، کسی اور تہذیب میں عورت کا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہے۔ یہ تو اسلام اللہ کا احسان ہے خواتین کے اوپر کہ اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا کہ پوچھئے مت۔ یہاں تک بات کہہ دی گئی کہ ہم نے ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا ہے، یہ بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کرتے ہیں نا، حقوق انسانی ہے، عورتوں کے حقوق کے اوپر جتنے سب دھوکہ ہے عورت کے ساتھ۔ آج کے زمانے میں عورت کو بالکل بازار میں لانا چاہ رہے ہیں، عورت کو بالکل ایک استعمال کی چیز اس کے بعد یوز اینڈ تھرو کر دینا چاہ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ عورت ظاہر ہے کہ ایک 20 سال سے لے کے 40-45 سال تک کی جو عمر ہے بس وہی کام کیے انہیں، اس کے بعد ختم، استعمال میں لانا نہیں چاہ رہے ہیں۔ تو عورت کے اوپر سب سے بڑا ظلم اس زمانے میں ہو رہا، یاد رکھیے آپ اس کو۔ قرآن نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس کو بتایا ہے، خاص طور پہ بے حیائی، بے شرمی کے بعد، جس اسلام کے اندر حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے نا۔ حیا، شرم ایمان کا حصہ ہے، اور عورت کے لیے حیا تو شرم تو اس کا زیور ہے، اس کا، سمجھ میں آ رہا؟ اس کی عزت ہے پوری اسی کے اندر۔ عورت کے اندر بے حیائی اگر بن گئی تو وہ جناب علی مردوں کے ٹھوکروں میں رہتی ہے، کسی کام کی نہیں ہے وہ۔ عورت کا تحفظ اسی میں کے اندر ہے، اسی لیے اللہ نے عورت کو جناب زیادہ سے زیادہ اس کی حفاظت کیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی سیکورٹی دیا ہے اللہ نے۔ دیکھیے آپ، سب سے پہلے عورت کا جو مقام بتایا گیا وہ گھر کے اندر ہے، اس کو 4 دیواری گھر کے اندر اس کا پورا دائرہ ہے، اور مرد کو گھر کے باہر رکھا ہے اللہ نے دائرہ اس کا عمل کا، اور اس کے بعد آزادی دی، حقوق دیے عورت کے۔ اگر آپ حقوق کی بات کریں تو مرد کے مقابلے میں عورت کے زیادہ حقوق ہیں، یہ بات اپنی جگہ پہ طے شدہ ہے۔ عورت مرد کا اتنا خیال نہیں کیا گیا جتنا عورت کا کیا گیا اسلام کے اندر ہر معاملے میں، ٹھیک ہے آپ۔ تو بہرحال عورت کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ ہم آج صرف اس کے اوپر گفتگو کریں گے جو بے حیائی سے متعلق ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے، اور اسلام جو ہے اپنے معاشرے کے اندر ایک پاکیزہ معاشرہ چاہتا ہے۔ کیا؟
پاکیزہ اخلاقی اعتبار سے، پاک و صاف معاشرہ، اور پاک و صاف معاشرے کے اندر ظاہر کہ عورت اور مرد دونوں بھی اس کے اندر، اور یہ چاہتا ہے کہ عورت اور مرد کے کیا حقوق ہیں، کیا قربتیں، اس کی رشتہ داریاں کیا ہیں، عورت اور مرد کے ساری تفصیلات ہمارے پاس قرآن میں آئی ہیں، اس میں حرام رشتے کون سے ہیں، پھر اس کے بعد محرم کون ہے، نامحرم کون ہے، نکاح کس سے ہوتا ہے، ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیا ہے اس کو۔ اس کی تفصیلات آپ جاننا چاہتے ہیں عورتوں سے متعلق، سورہ نور آپ پڑھیں گے، سورہ نساء پڑھیں گے آپ، اور اس کے بعد سورہ احزاب پڑھیں گے آپ، سورہ طلاق پڑھیں گے۔ اس میں عورتوں کے حقوق کو اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ سورہ نساء میں ان کی وراثت کو بتایا، اور سورہ نور میں اللہ تبارک رشتہ داریوں کو بتایا، پھر ان کے نکاح کو بتایا، محرم اور نامحرم کے رشتوں کو بتایا۔ اسی طرح سورہ احزاب کے اندر سورہ نور میں پھر عورتوں کے لباس کے متعلق بات کہی گئی، گھر کے اندر ان کا لباس کیسا ہونا چاہیے، گھر کے باہر کسی ضرورت پہ نکلے تو اس وقت ان کا لباس کیسے ہونا چاہیے، سمجھا۔ پھر اس کے بعد عورت ہے، پھر وہ عورت کن لوگوں کے سامنے جناب علی نکل سکتی ہے کھل کے، اور کن کے سامنے نہیں نکل سکتی، اس کے بھی تفصیلات ہمارے سامنے آئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بات بتائے ہیں نا کہ شیطان جو ہے بے حیائی کی طرف بلاتا ہے، پورے معاشرے کو بے حیا کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ آج دیکھیں گے تو کسی زمانے میں غربت اتنی تھی کہ لوگ اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے ان کے پاس کپڑا نہیں تو رہتا تھا تو کم سے کم پہنتے تھے وہ لوگ مجبوری کو، اور یہاں پہ معاملہ یہ ہو گیا کہ اب ظاہر ہے کہ اب مجبوری نہیں، اب تو شوق میں جسم کے اوپر کپڑا کم ہو رہا تھا، خواتین کا خاص طور پہ۔ اس کو رکھنا چاہیے، اور اسی جو باریکیاں ہیں نا وہ بھی سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے جنسی معاملات میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ عورت اور مرد جنسی معاملات میں بہت کمزور، سب سے ویک جو ہے نا وہ جنسی معاملات، چاہے عورت ہو چاہے مرد، جنسی معاملات میں انسان کو بڑا کمزور بنایا گیا ہے۔ اس طرف انسان بہت جلدی مائل ہو جاتا ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، دونوں کے اندر جو اللہ نے کشش رکھی ہے نا ایک دوسرے کی کھینچاؤ، اللہ فرماتے ہیں شیطان اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اسی لیے ان تمام راستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیا جس کی وجہ سے بے حیائی پھیلتی ہے اور جس کی وجہ سے زنا عام ہو جاتا ہے۔ ان تمام راستوں کو بند کر دیا جس کی وجہ سے آدمی زنا کی طرف جاتا ہے۔ خالی ایسا نہیں کہ زنا کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، بلکہ ان تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جن راستوں سے یہ چیز ہوتی ہے نا ان کو سب سے پہلے بند کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ علیم اور حکیم ہے نا، خالی سزا کی بات نہیں ہے، پہلے بیماری آری کون سے راستوں سے ہے پہلے اس کو بند کرو، پھر اس کے بعد بند کرنے کے بعد بھی اگر یہ بیماری ہے کوئی تو اس کے لیے سخت سے سخت سزا دی گئی۔ پھر یہ باتیں ہیں قرآن مجید کے اندر۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں سورہ نور میں، اللہ قرآن میں یہ بات فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے معاشرے میں، ان کی سوسائٹی کے اندر بے حیائی پھیلے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو اس بات کو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے معاشرے میں، ان کی سماج میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیونکہ اللہ جانتا ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے، پھر تم نہیں جانتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسئلے کو بہت ٹائٹ کیا ہے جنسی معاملات میں، اور حکم یا قرآن میں یہ بات بتا دی گئی خلق الانسان ضعیفا۔ یہی جنسی معاملات کی گفتگو کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، اس کے بعد ہی آیت کا ٹکڑا ہے خلق الانسان ضعیفا، یہ جنسی معاملات میں انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، بہت جلدی مار کھاتا ہے۔ یہاں پہ آدمی بڑا متقی رہے گا، بڑا ایماندار امانت دار سب رہے گا، مگر یہاں اگر کوئی حالات خراب ہو گئے، کوئی ایسے مواقع آ گئے تو پھر وہاں پہ آدمی پھسلنے کے چانسز ہیں، اس کے کیسا سے کیسا ولی کیوں نہ ہو، پھسلنے کے امکانات ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ بہترین کوئی واقعہ ہے تو وہ سورہ یوسف کا ہے۔
اللہ قرآن میں اس کو شروع کیا حسن القصص بول کے. سب سے اللہ فرماتے ہیں اے نبی ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں, سنو حضرت یوسف کا علیہ السلام بول کے اللہ نے شروع کیا ہے. اس کے اندر سب سے بڑی بات یہی تھی نا, مصر کی عزیز مصر کی جو بیوی تھی یوسف علیہ السلام کے اوپر قربان ہو گئی. وہ مطلب بہت خوبصورت تھے, ان کے اوپر آ گئی. غلام جانا کہ خرید کے لائے تھے, رکھے تھے محل میں. وہاں پہ تفصیلات کیا ہے سو بہرحال یہ ہوئی. اس کے بعد ایک دن دیکھی جو گھر میں اکیلے تھے, اس کے بعد سارے دروازے کھڑکیاں بند کر کے یوسف علیہ السلام کو جو ہے اپنی طرف ورغلائی. اور ورغلانے کے لیے ظاہر ہے کہ جو عورت کر سکتی ہے اپنے جسم کے اوپر سے کپڑے وغیرہ اسے اتار دی ہوں گی, یہی بات ہے, بلا رہی ان کو, سمجھے. اور بڑی اہم بات ہے اس وقت یوسف علیہ السلام اللہ کی, ظاہر ہے کہ ابھی تو پیغمبر بنے نہیں تھے وہ, لیکن پیغمبر اللہ جس شخصیت کو بناتا ہے نا, پیغمبر سے پہلے بھی اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے اخلاق کی ان کے. یہ ذہن میں رکھیے آپ, تاکہ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ بھائی تم کیا تھے نبی سے پہلے کیا تھے. کوئی بول نہیں سکا آج تک. نبی تو بنیں گے بعد میں, لیکن ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پروگرام ہے نا ان کو نبی کے لیے بنایا گیا ہے. لہٰذا نبوت سے پہلے بھی ان کی زندگی کی اللہ حفاظت کرتے ہیں اخلاقی اعتبار سے, ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی. تو یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ تھا, ابھی تو نہیں تھے. لیکن آپ دیکھیں گے اس کے بعد کہ وہاں پہ ہوا کیا پھر. اب بعد میں دونوں کا مسئلہ ہوا تو لوگ بچ گئے. تو بہرحال اس کی تفصیلات یہی ہیں کہ بہرحال انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے جیل منظور ہے مگر یہ کام نہیں. اور وہاں پہ جو الفاظ آئے ہیں نا دونوں کے لیے آئے ہیں, وہ عزیز مصر کی بیوی اور حضرت یوسف علیہ السلام. وہ تو چونکہ پوری طریقے سے فیصلہ کر لی تھی کہ اب یوسف علیہ السلام سے فارغ ہونا ہے میرے کو, یہ معاملہ ہو گیا تھا نا. تو اب یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و فرماتے اگر یوسف علیہ السلام ہماری دلیل ہماری برہان کو نہیں دیکھتا تو وہ بھی پھسل جاتا, امکان تھا اس بات کا. لیکن برہان کا لفظ استعمال کیا گیا ان کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت کی گئی, لہٰذا وہ بچ گئے. سمجھے. تو وہی الفاظ آتے ہیں نا کہ دیکھیے نفس جو امارہ ہے, وہ نفس امارہ کا لفظ وہیں آیا کہ میں اپنے آپ کو پاک تو نہیں سمجھتا, چونکہ نفس امارہ جو ہے برائی کی طرف آدمی کو جناب علی ادھر مائل کرتا ہے. لہٰذا یوسف علیہ السلام اللہ کی اس سے بچ گئے. بہرحال یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بتایا ہے, تو ہم آپ قصہ میں بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہ تو بات آ گئی. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. کسی بھی گناہ کے متعلق یہ دو الفاظ نہیں آئے. کون سے؟ ایک ظاہر میں ایک باطن میں, لیکن یہ جنسی معاملات میں آئی ہے. ہر جگہ اللہ فرمائے کہ ہمارا حکم ہے یہ گناہ مت کرو, نافرمانی مت کرو. لیکن یہاں جو ایک اضافی لفظ لایا گیا وہ کیا ہے؟ ما ظہرہ کے بعد وما بطن. بطن کے معنی چھپے ہوئے, کیونکہ جتنے بھی عاشق اور معشوق کے کام ہوتے ہیں نا چھپ کے ہوتے ہیں, پہلے سیکریٹ ہوتے ہیں, پہلے نگاہیں ملتی ہیں, نگاہیں لڑتی ہیں, پہلے دوسروں کو پتہ نہیں ہوتا. پہلے یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ معاملہ. جنسی معاملات سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ بالکل چھپ کے. پھر اس کے بعد میں ظاہر, بعد میں عام ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تو سب سے پہلا آغاز ہے, سمجھو چھپ کے بات کرنا, یہ چھپ کے بات کرنا, ہاں چھپ کے ملنا. وما بطن, اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے کہ تم کسی لڑکی سے جوان, ان سے چاہے ظاہر میں ہو چاہے باطن میں ہو, کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنا جس کی وجہ سے جنسی معاملات کے اندر تمہیں کوئی لطف آتا ہو, مزہ آتا ہو. منع کر دیا, چھپ کے نہ ظاہر میں. بعد میں پتہ چلتا چھپ کے ہوتا ہے نا, بعد میں جب معاملہ کھل جاتا ہے, بھانڈا پھٹ جاتا ہے نا, اس وقت جناب علی ارے یہ کیا ہو گیا. بڑوں کو ان کو ارے ہماری عزت ناک میں مل گئی, ہاتھ میں مل گئی, ناک کٹا دیا. یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی ہیں. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ سب سے پہلے اس کے اوپر نظر رکھو, کہیں ہو رہا کیا ایسا چھپ کے خاموشی سے کوئی کام ہو رہی کیا, یہ رکھو نظر اپنی, چاہے اولاد کے اوپر, اپنی معاشرے کے اندر رکھو. یہ دیکھیے معاشرہ, ہم جس معاشرے میں آج ہم گزر رہے ہیں نا, اس کو چھوڑیے, آج سے ہم 40-50 سال پیچھے چلے جائیں گے نا جناب علی, کوئی بچہ آپ کے سامنے اگر 2-3 مرتبے سے گزر گیا تو اس کے اوپر نظر رکھتے تھے. جن کے گھروں میں بچیاں ہوتی ہیں, جن کے گھروں میں لڑکیاں ہوتی ہیں نا, اگر کوئی جوان بچہ وہاں پہ 1 سے 4 دفعے نظر آ گیا, آپ نہیں, یعنی لڑکی کے بھائی, لڑکی کے والد وغیرہ نہیں, لڑکی کے پڑوسیاں, اس کے گھر کے پڑوسیاں, اس کو جاننے پہچاننے والے, وہ بھی اس کو ڈانٹ دیتے ہیں, یہاں کیا ہو رہا ہے.
اتنا خیال رکھا جاتا تھا پہلے دور میں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے رشتہ دار آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. پہلے گھراں بھی جناب علی ورانڈے ہوتے تھے، آنگن ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں ہوتے تھے نا. اس کے اندر اتنی احتیاط کی جاتی تھی کہ اپنے بچیوں کے، عورتوں کے کپڑوں کو سکھانے کے لیے بھی جناب علی اس کا خیال رکھا جاتا تھا تاکہ کسی کی اس کے اوپر نظر نہ. کپڑے سکھانے کا بھی اس کے اوپر نظر رکھی جاتی تھی. یعنی ہمارے آداب، ہمارے اخلاق، ہمارا کلچر وہ تھا پہلے. آج پورے کا پورا مٹی میں مل گیا، وہ پورے کا پورا آؤٹ ہو گیا معاملہ. یہ ویسٹرن جو کلچر آ کے تباہ کر دیا نا ہمارے پورے معاشرے کو، پوچھئے مت. اب آپ اللہ محفوظ رکھے. اب سمجھ میں آ رہا. اب دوسروں کے پاس تو یہ ہے کہ جناب کوئی پارٹی میں ہماری بیگم ان کی بیگم چلے گئی، ہماری بیگم کو انہوں پیار کر رہے ہیں، ان کی بیگم کو ہم پیار کر رہے ہیں. ان کے تو تہذیب اور کلچر بن گیا وہ. سمجھے آپ؟ بعض اوقات تو ایسا ہو رہا، کوئی پارٹی ہو رہی، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، تو میری بیگم کو بغل میں لے لیا، ان کی بیگم کو میں لے لیا. یہ چل رہا معاملہ. سمجھ میں آ رہا. یہاں تک تو کھلی ہوئی چیز ہے. اس کے بعد سوال نہیں اب کیا ہوتا سو ہے. وہ تو وہاں وطن بول دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بے حیائی اتنی عام ہو چکی کہ ویسٹرن کلچر کے اندر سب سے سستی کوئی چیز ہے وہاں پہ دیکھنے کی تو وہ بے حیائی ہے. عورت کا جسم ہے. وہ اس کے اوپر پابندی لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. سب سے پہلے لباس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں، خاص طور پہ سورہ اعراف میں. اسی صورت میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بطور اپنی نعمت، اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے فرما، ایک میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو تم کو لباس دے رہا ہوں. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم ورشا ذالک لباس التقوی. اے بنی آدم، اے اولاد کے آدم، دیکھو ہماری نعمت یہ کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان سے لباس کا انتظام کیا ہے. اور کیا کرتا ہے یہ لباس؟ یواری سواتکم، یہ تمہارے جسم کو ڈھانکتا ہے، تمہارے جسم کو چھپاتا ہے لباس. ورشا، اور یہ تمہارے لیے ایک زینت بھی ہے یہ لباس. تو سب سے پہلی بات جو بولی گئی، لباس سب سے پہلے کرتا کیا ہے؟ آدمی کے جسم کو ڈھانپتا ہے، جس کو ستر ہم کہتے ہیں، اس کو چھپاتا ہے نا. اب اسلام کے اندر عورت اور مرد کا ستر کیا ہے؟ ستر کے معنی چھپانے کی چیز. عورت اور مرد کا ڈیفرنس کیا، فرق کیا ہے اس کے اندر؟ عورت کا ستر کیا ہے، مرد کا ستر کیا ہے، اس کو بتایا گیا احادیث میں، فقہ کی کتابوں میں. وہ یہ ہے کہ مرد کا جو ستر ہے، چھپانے کی چیز، جو آخری کم سے کم وہ کیا ہے؟ یعنی ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک، گھٹنوں تک، یہ کم سے کم مرد کے لیے اتنا حصہ ہے چھپانے کا، کم سے کم. اور عورت کا ستر کیا ہے؟ عورت کا ستر اس کے گلے سے لے کے پیر تک پورے کا پورا، اس کا چہرہ اور ہتھیلیوں کو چھوڑ کے پورے کا پورا چھپانے کا ستر ہے. ابھی چہرہ اور ہتھیلیاں، جس کو ہم کلائی کہتے ہیں نا، یہ اس کو چھوڑ کے پورے کا پورا جسم عورت کا کیا ہے؟ وہ ستر کہا گیا ہے. اب معاملہ الٹا ہو گیا. آپ غور کر کے دیکھ لیجیے. اب آپ لباس کا کدھر سے کدھر ہو گیا. ہاں، اب مرد کا ستر پورے مطلب بولا نا، بھی ٹائی لگا کے پورا نیچے تک ہے، انہیں کپڑا پہن رہا. اور ان کی حالت یہ ہے کہ نیچے اسکارٹ پہنے ہوئے، اوپر برقع نہیں کے برابر نیچے. وہ یہ ہو گیا معاملہ، یعنی بدل گیا لباس. اب اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا؟ اللہ کی لعنت ہے ان مردوں اور ان عورتوں کے اوپر جو عورت مرد کا لباس پہنتے ہیں، مرد عورت کا لباس پہنتی ہیں. جو مرد عورت کی نقالی کرتے ہیں، عورت مرد کی نقالی کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. فرمایا اللہ نے مرد کو مرد بنا، عورت کو عورت بنایا ہے، اور شرم و حیا کو رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور مرد کے مقابلے میں کئی گنا حیا اللہ نے عورت کے اندر رکھی ہے، فطری اعتبار سے. شرم و حیا یاد رکھیے آپ. اور یہ شرم و حیا یہ تو اللہ کا حکم ہے، لیکن شرم و حیا جو وراثت میں ملتی ہے نا گھر کے اندر، وہ اپنی بڑوں سے ملتی ہے. حیا، ماں کیسا لباس پہن رہی، بچے دیکھتے ہیں نا اس کو، بچیاں دیکھتی ہیں میری ماں ایسا لباس پہن رہی. ماں جب ایسا پہن رہی ہیں تو اولاد اس سے تھوڑا آگے نکلتے ہیں. ان کی سوسائٹی، ان کا کلچر ہوتا ہے. پھر ہاں یہ سارا دیکھتے ہیں نا. پھر اس کے بعد ہمارے جو خاص طور پہ تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پہ ٹیچر پڑھانے والا کیسا لباس پہن کے آ رہے ہیں، وہ ان کو رہتا کہ ٹیچر ایسا لباس پہنے. ماڈل ہے نا اب یہ، ادھر گھر میں ماں ہے تو وہاں ٹیچر ہے ماڈل. اب بچے کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ جو چیز ہے وہ تو ان کو ملتی ہے چیز ہے. ظاہر ہے ماں ایسا لباس پہنی ہے تو پھر بچے کیسا پہنیں گے؟ تو اسی لیے لباس کی بڑی اہمیت ہے، لباس کی اہمیت ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اسماء آئی، تو وہ بالغ ہو گئی تھی اور اپنے جسم کے اوپر باریک کپڑا پہنی آئی، ان کے ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اپنا جب دیکھے تو ان کا چہرہ پھیر لیا. اس کے اوپر فرمایا کہ اب یہ بلکہ بالغ ہو جاتے اس کے لیے کوئی جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا لباس پہنے. تو یہ ہمارے پاس جناب علی پوری تاریخ ہے، پوری کلچر ہے، پوری سنت ہے، پوری فقہ ہے، پوری حدیث ہے، پوری قرآن ہے. ہماری تربیت یہ نہیں کہ صرف ہم کو صرف نماز روزے کی بات کہی گئی ہے، آپ کو ہر معاملے میں ہدایت دی گئی ہے. اور پھر گھر کے اندر جو فتنے پیدا ہوتے ہیں نا، اس کے اندر سارے مسئلے بھی ہیں. اسی لیے ہمارے پاس رشتوں کو حلال اور حرام میں تقسیم کر دیا گیا ہے. یعنی وہ کون سے رشتے ہیں جن کی وجہ سے آپ گھر کے اندر بلا روک ٹوک آ سکتے ہیں، وہ کون سے رشتے ہیں جن کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے کہ اب یہ اجازت لے کے آئیں گے، اجازت لے کے آئیں گے. ہم سورہ نور میں جائیں گے اب انشاءاللہ تفصیلات کے لیے. ہم سورہ نور پڑھ رہے ہیں، 18واں پارہ ہے، یہ سورہ نور ہے. اس میں عورتوں کے متعلق اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ جو آیات آپ کے سامنے آئی ہے نا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کا حکم دے دیا، اور پردے میں سب سے پہلے ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا، سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم پردہ کرو، بعد میں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اب تم پردہ کرو. اور عورت اور مرد کے پردے کے اندر اللہ نے فرق رکھا ہے. سب سے پہلے یہ بات کہی گئی، اللہ سبحانہ و تعالی یہ آ رہی ہے، دیکھیں قل، یہاں پہ نبی کو حکم دیا جا رہا سب سے پہلے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما تعملون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے مرد ایمان والوں کو آپ حکم دے دیجئے وہ پردہ کریں. پردہ کس بات کا ہے؟ سب سے پہلے مردوں کو نگاہوں کا پردہ ہے. یغضوا من ابصارهم، آپ اپنے ایمان والوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ ایسے ماحول میں، ایسے مقامات پہ، ایسے محفلوں کے اندر جہاں عورت اور مرد ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، دکھا ہوتا ہے ایسا، تو ایسے مقامات پہ اپنی نگاہوں کو بالکل نیچی رکھیں. نگاہیں پھاڑ کے نہیں دیکھنا ہے، نیچی رکھیں. قل للمؤمنین، آپ کہہ دیجئے مومن بندوں کو، یغضوا من ابصارہم، وہ اپنے نگاہوں کو پست کرے، نیچی رکھیں. یعنی اپنے نگاہوں کے اندر سب سے پہلے شرم و حیا ہونی چاہیے، نگاہوں میں پردہ ہونا چاہیے آپ کے. اگر نگاہوں میں پردہ نہیں ہے تو عورت کتنی بھی آپ کے سامنے پردے میں آ جاؤ تو پھر آپ جناب علی آپ اپنا گھورنا گھرنا برابر نہیں گا. پھر اسی لیے کہا گیا کہ عورت سامنے آئی سب سے پہلے اپنے نگاہوں کو نیچی کر لو. تم تو کیا ہوگا، خدا نہ خواستہ کوئی عورت بغیر پردے کے بھی جا رہی ہے تو آپ کا تو پردہ ہے، آپ کا تو پردہ ہو گیا، آپ نیچی کر لیے نگاہ، آپ کا پردہ ہو گیا. لیکن آپ کو اگر نگاہیں نیچی نہیں رکھ رہی، آپ کے پاس شرم و حیا نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد کیا فرمایا حکم اللہ نے، نگاہیں نیچی رکھو اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، احفظوا فروجهم. کیوں فرمایا اللہ فوری اس کے بعد نگاہیں نیچی رکھو اور اپنے سیکس کی حفاظت کرو؟ کیا مطلب؟ یعنی آدمی کو اللہ نے جو بنایا ہے نا فطری طور پہ، عورت مرد کی جو کشش ہے نا، جب عورت ہو چاہے مرد ہو، جب کسی کے طرف وہ دیکھتا ہے، گھورتا ہے، اس کے بعد اس کے دماغ میں اس کا پورا نقشہ آ جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا جو اثر نگاہوں سے ہوتے ہوئے سیکس کی طرف جاتا ہے. تو حفاظت کرو تم اس کی. اور وَاحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اسی طریقے میں تمہاری پاکیزگی ہے، اصل پاکیزگی ہے. اگر واقعی میں تم پاک اور صاف ستھرا رہنا چاہتے ہو شرم و حیات کے اعتبار سے، اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے نا اسی میں تمہاری پاکی ہے، پاک صفائی ہے، پاکی ہے، صفائی ہے اس کے اندر. ان اللہ خبیر بما یصنعون. اب اس کے بعد اللہ کیا فرمائے، دیکھو بے شک اللہ تم جو کچھ کر رہے ہو نا اس کی خبر رکھنے والا ہے.
اس کی خبر رکھنے والا ہے. یہ ہے اصل بات. اب ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اللہ جاننے والا ہے. ہماری نیتوں میں کیا ہے یہ سب جاننے والا, وہ حساب لینے والا ہے. آگے چل کے فرمایا پھر اس کے بعد اب عورتوں کے متعلق, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے کہتے ہیں, ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں, وہ بھی نیچے نگاہیں رکھیں, ان کے پاس بھی شرم و حیا ہونی چاہیے. ہاں, اس کے بعد ہی فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ, یہ ان کے لیے بہتر ہے, یعنی ان کی پاکیزگی ہے اس کے اندر, ان کے لیے پاکی ہے اس کے اندر, ان کے خیالات میں کوئی گندگی نہیں ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون. اس کے بعد اللہ فرماتے, اس کے بعد کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی یغضضن من وقل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن, کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھے, وَيَحْفَظْنَا فُرُوجَهُنَّ, اور وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنی زینت کو, اپنے بناؤ سنگار کو, اپنے حسن کو وہ ظاہر نہ کریں. دیکھیے آپ, زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, جو ظاہر ہو سکتے ہیں خود بخود. یعنی ابھی بتایا میں کہ آدمی کا چہرہ ہے, اس کی ہتھیلی ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں نا, اگر کوئی پیر میں کوئی چیز ہے, یہ چیز اگر ظاہر ہو گئی تو اس سے مسئلہ نہیں ہے, لیکن اپنے بناؤ, اپنے سنگار کو, اپنے اس کو, اپنے میک اپ کو یہ ظاہر نہ کریں, الا کہ کوئی چیز خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے. اس میں کیا دو تین چیزیں آتی ہیں اس کے اندر, ہاتھ کی کلائیں ہیں, یہ ہاتھ ہے, یہ ہے چہرہ, اس کے اوپر فرمایا کہ ما ظہر منہا. اس کے بعد فرمایا کہ ولا یبدین زینتہن ما ظہر منہا, اور ہو گئے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ بِقُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. یہ گھر کے اندر کی بات ہے. یہ ایک لڑکی کو, ایک عورت کو جب بالغ ہو چکی ہے تو اس کے متعلق اللہ حکم دے رہی ہے. ایک لڑکی, ایک عورت گھر میں ہے تو اس کے لباس میں کیسا ہونا چاہیے. سب سے پہلے اوپر بات آ گئی کہ یہ لباس تو پورا اس کا حفاظت کرنے والا جسم کا. اس کے بعد کیا فرمایا, سارا لباس تو اب ہے الحمدللہ, گلے سے پورا ہے, اس کے بعد یہ ہے, ہاتھوں چھپے ہوئے. اس کے بعد پھر اور ایک مزید ایک لباس کی بات کہا کپڑے کی اللہ نے, وہ کیا ہے, وَلْيَضْرِبْنَ بِقُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اب کیا کریں عورتیں, لباس تو پورا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنے سینوں کے اوپر دوپٹہ ڈالی رہے. لباس ہے لیکن دوپٹہ نہیں ہے سینوں پہ, یہ بھی قرآن کی خلاف ورزی ہے. اللہ اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی ہے, دوپٹہ نہیں ڈالنا. سمجھے آپ, کیونکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان عورت کا جسم جو اللہ بنایا ہے نا, وہ جسم کی ساخت اللہ نے رکھی ہے, مرد کے اندر جو کشش رکھی ہے نا, وہ لباس اس کا اتر نہ جائے کہیں. لباس پہن کے بھی اگر وہ جنابی اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے, اس کا اونچ نیچ سبھی دکھ رہا ہے, اس کا ڈیزائن ایسا کیا گیا ہے, لباس تنگ پہنا دیا گیا ہے, اس کا سینہ ابھرا ہوا دکھ رہا ہے باضابطہ, تو پھر یہ جناب علی یہ حیا کے خلاف ہے. اسی لیے فرما اپنے سینوں کے اوپر مزید ایک دوپٹہ ڈالی رہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِقُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. ہمارے یہاں پہلے دور میں, آج سے 30-40 سال پہلے آپ چلے جائیں گے, گھروں کے اندر ہماری بچیوں کا جو لباس ہوتا تھا, باضابطہ شرٹ شلوار پہن کے, ان کے سینوں پہ, ان کے سروں کے اوپر دوپٹہ ہوتا تھا. یہ تو قرآن کی بات ہے نا. اسلام جو کلچر دیا آپ کو, اسلام کلچر دیا پورے ہندوستان میں ہے. آپ بھی ادھر اوپر چلے جائیں گے نارتھ میں, جیسے راجستھان ہے, فلاں فلاں کئی ایسے مقامات ہیں, ان کے عورتوں کے سروں کے اوپر آج بھی پلو ہوتا ہے, اسلام کا دیا ہوا ہے. باقیات ہیں اسلام کے ان قوموں کے اندر بھی. سمجھے, ساس سسر سے, دیور سے, وہ لوگ باضابطہ جناب علی روٹی بھی پکا رہے ہیں, سرو کر رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, تو ان کے چہروں کے اوپر سے جناب علی کپڑا کھینچا ہوا ہے. یہ قرآن کے احکامات جو وہ اعمال جو ہے نا ان کر رہے ہیں, قرآن حکم دیا اسی کے مطابق ہے وہ. اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرما مسلمان, ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے اندر پہلے اس شرم حیا ہوا کرتی تھی اور لباس. اچھا اب یہ دوپٹہ ختم ہو گیا ہے, دوپٹہ دکھ رہا, اچھا نہیں دکھ رہا. اب کیا ہوا, دوپٹہ پہلے کیسا تھا؟ دوپٹہ پہلے جو تھا سر کے اوپر سے لپٹ کے, اس کو باضابطہ گردن سے لے کے, پھر اس کے بعد اپنا سینے کو ڈھانکتے ہوئے اس کا وہ دوپٹہ لپٹا جاتا تھا.
اب اترا کیسے ہی نہیں وہ دیکھیے. اب آپ ذرا مزے کی بات ہے یہ. سب سے پہلے سر کے اوپر سے اترا ہونے, سر کے اوپر سے اتر کے کہاں آیا؟ گردن میں آیا, گلے میں آ گیا. سر کے اوپر سے اتر کے گلے میں آ گیا. یعنی اب دوپٹہ کیسا ڈالے؟ سر پہ سے نکال کے اب سامنے سینے سے اترے پیچھے ڈال دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ دوپٹہ کیسے اترا؟ وہ دوپٹہ ایسے اترا. اس کے بعد میں اب سینے کو چھوڑ کے پیچھے ڈال دیا, یعنی سامنے لٹکا رہے ہیں, پیچھے سینہ کھلا ہے. دوپٹہ تو ہے مگر سینہ کھلا ہے. سامنے وہ پیچھے لٹک رہا تھا پہلے, دونوں سائڈ اس کے سینے کو حفاظت کرتے ہوئے. اب کیا کرتے؟ سینہ کھلا رکھ کے دوپٹہ اس انداز میں ڈالے کہ گلے کے پاس سے پیچھے چلے گئے دونوں بازو اس کے. اب سینہ پورا کھلا ہوا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ اتر رہا ہے انہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا دوپٹہ اب وہ گلے میں سے نکل کے کاندھے پہ آ گیا. کہاں گیا؟ کاندھے پہ آ گیا. اچھا اب کاندھے سے اتر کے کہاں گیا؟ گھر سے. اب بچوں کو دے دیے, پوٹوں کو دے دیے, لڑکوں کو دے دیے انہیں, تم رکھو ابھی ہم بہت دن سے پہن رہے. اب انہوں شادی میں کیا کر رہے, انہوں ایک سائڈ ڈالے کے پھر رہے, انہوں بغیر ہے. انہوں جنٹل مین اب شادی میں دوپٹے کاندھوں پہ ان کے کیا کریں, انہوں دیے صاحب, انہوں بہت دن پہن لیا, کہتے اب ہم کو پہنو. ایسا اترا. اس کے بعد ختم ہو گیا. اب ایسا اترا, اب شرٹ شلوار رہ گیا. اب شرٹ شلوار بھی جناب کٹ ہوتے ہوا بھی کم سے کم. اس کے بعد گلا بڑا کر دیے, اس کے بعد پیچھے کا کچھ کر دیے, اس کے بعد وہ کر دیے. اس کے بعد پھر استینش نکال دیے اس کے, شرٹ کے استینہ ہی نکال دیے. اس کے بعد کٹ بلوز, کٹ شرٹ, یہ شرٹ وہ شرٹ سوب کر دیے. اس کے بعد میں سمجھ میں آ رہا. اب آخر میں معاملہ یہ ہو گیا کہ خالی بس سینہ کا حصہ چھپا کے باقی سب ہو رہا. ایسا ہے یہ بے حیائی, ایسا ہو گیا. خیر ہوا یہ, لیکن اگر مسلم معاشرے میں ہو رہا تو پھر یہ بھیانک جرائم ہے, بھیانک جرائم ہے. پھر یہ دوسروں پہ ہو رہا, ان کے بعد کوئی تہذیب نہیں ہے, ان کی کتابوں کو ایسی بات نہیں ہے, بلکہ اگر انہوں کر رہے ہیں تو ان کا کلچر ہے. یہ کیوں کلچر ہے؟ جتنے بھی ان کے بھگوانوں کے فوٹوانوں سب میں ایسی چاہیے بنا ہوا, ان کا کلچر ہے وہ. ہمارا تو ایسا نہیں ہے نا بھائی, ہم تو قرآن میں ڈیٹیل آ رہے ہیں اس کے. اگر انہوں ایسا کر رہے ہیں تو ان کا کلچر ہے بھائی. جتنے کیلنڈر ہے, جتنے ان کے بڑے بڑے جو دیو دیوتا کے ہے نا, وہ سب ایسی ہے پورے. وہ مسئلہ نہیں ہے کچھ ان کے لیے. لیکن ہم ایسا کر رہے ہیں. ہم آ کے ہندوستان میں اسلام آ کے تہذیب دیا تھا ان کو, لباس دیا تھا ان کو, کھانے پینے کے آداب دیے تھے ان کو, سب دیے تھے. الٹا آ کے آج ہم خود جناب علی بالکل یا طور پہ اب لباس اتار رہے ہیں. برہنہ ہونے کے چکر میں ہے, اللہ محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بات فرما رہے ہیں دیکھیے. اب آپ اس کے بعد لباس گھر کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ آدمی کا, عورت کا لباس کے تعلق سے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ, اور اپنی زینت کو, اپنے بناو سنگار کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں, لیکن صرف بُعُولَتِهِنَّ یعنی وہ اپنے شوہروں کے لیے کرنا. بو کا معنی شوہر, بُعُولَتِهِنَّ ان کے شوہر, شوہروں کے لیے بناو سنگار, شوہروں کے لیے, غیروں کے لیے نہیں. ہاں بناو سنگار کرنے کے بعد شوہر کے لیے. اب آپ گھر میں ہیں, کسی کے سامنے نکل سکتی ہیں تو محرم ہے, یعنی ان سے آپ کا نکاح حرام ہے, ان کے سامنے آپ نکل سکتے ہیں. آپ اتنی اجازت اللہ دے دیا. اور جن سے نکاح آپ کا حرام ہے, نکاح نہیں ہو سکتا, تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے سامنے آپ نہیں نکل سکتے زینت کے تحت. یہ قرآن مجید کے احکامات ہیں سختی کے ساتھ. قرآن کے احکامات ہیں بھائی. ہمارے قرآن پڑھو, قرآن سمجھو, بولے گا کیا یہی ہے قرآن میں, اور کیا ہے جو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں نا, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کے احکامات ہیں میرے بھائی. کوئی مولوی کا واز نہیں ہے یہ کلیئر آیت ہے قرآن کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کے احکامات دے رہا. اس کے اندر تمہارا معاشرہ کیسے ہونے چاہیے, تمہارا لباس کیسا ہونا چاہیے, تم گھر کے اندر کیسے رہنا, گھر کے باہر کیسے رہنا, تم شوہر کے ساتھ کیسے رہنا, اور دوسروں کے ساتھ کیسے رہنا, یہ سارے انسٹرکشن قرآن دے رہا ہے. اور امت سے, ہماری امت اس کو چھوڑ چکی ہے, اس کو اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. سمجھے آپ؟
ہمارے پاس عجیب معاملہ، جناب یار اتنا میک اپ کر کے نکلے ہوئے ہیں، شاپنگ میں جا رہے ہیں، مالوں میں جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، سمجھ میری بے تکلف گفتگو ہو رہی ہے غیروں سے، اذاں ہوتے جناب علی پلوں سے روپے ڈال لے رہے بھائی کیا ہے یہ تھے بھائی اسلام کی ابا پوچھو مت، یہ سب شیطان کا بہکاوا ہے. کتنی عظمت ہے دیکھ رہے ہیں بھائی اسلام کی، اذاں ہوتے دوپٹہ ہو رہا بھائی، دیکھو آپ شاچار ڈالتا تو کیسا بھٹکاتا ہے، ارے تو ابھی تو حیا ہے تیرے پاس ابھی. ہاں تو بہرحال یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمائے نہیں، اس کے بعد حلال ان کے محرم رشتوں کو ان کے سامنے وہ ظاہر ہو سکتی ہیں، یہ بات بتا دی گئی. اچھا اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور کیا فرمایا؟ او بنی اخوانہن، تمام تفصیلات والتابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء. دیکھیے یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تفصیلات میں بھانجوں اس کی رشتوں کے وہ ہیں. اس کے بعد گھروں کے اندر کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، لوگ بڑے لوگ ہیں کام کرنے والے رکھتے ہیں، پھر ان سے کیا، ان کو تو خدمت پہ لگے ہوئے کام کرنے لگے ہوئے، ان کو تو آنا جانا گھر کے اندر ہی ہے. تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا یا ان کے خدام یا اپنی لونڈی یا غلام، اس کے خدام پر جو عورتوں کی خواہش نہ رکھتے ہوں، یعنی ایسے مجبور لوگ جو غلام ہیں یعنی جو نوکر ہیں مجبور ہیں، ان کو صرف اپنے دال روٹی سے مطلب ہے، یہ سب چیزوں میں نہیں جاتے، تو لہٰذا ان کے دماغ میں بات نہیں آتی، مجبور ہے کام کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے سامنے بھی وہ نکل سکتے ہیں. یا پھر ایسے لڑکے جن پر عورتوں کے پردوں کی چیزوں سے واقف نہ ہو، ابھی بچے ہیں، ابھی لڑکے ہیں، ان کے اندر ابھی وہ بلاغت نہیں آئی، وہ بالغ نہیں ہوئے، ان کے سامنے بھی یہ نکل سکتی ہیں، یہاں فرمایا گیا. اور اسی طرح آگے چل کے فرمایا کہ وہ جب باہر نکلیں تو ان کی چال چلن کے اوپر بھی بات کہی گئی. یہاں کیا کہا گیا اب چال چلن؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. دیکھو جب تم چلو اور تم زیور پہنے ہوئے ہو، اندر لباس میں، برقعے میں، لباس میں زیور پہنے ہوئے ہیں، تو جب راستہ چلو تو دیکھیے آپ کے کیسے اسٹرکشن لگایا قرآن عورت کے لیے. حدیث میں بات آتی ہے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ عورتیں راستہ چلتے ہوئے بیچ میں آ گیا اللہ کے نبی، عورتوں تم بازو سے چلو، بالکل لیا عورتیں بیچ راستے سے مت چلو، یہ حکم دیا. اور یہاں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جب تم چلو تو تمہارے پیر بالکل نرم رکھنا، سافٹ، آواز نہیں آنا. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، ارجل کہتے ہیں پاؤں کو، اور تم اپنے پاؤں کو زمین کے اوپر اس طرح مت پٹک تو کہ آواز آئے تو چلنے والا آپ کی طرف دیکھے. یعنی دیکھیں اب کس طرح آپ کو جناب علی ریسٹرکشن لگا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ. یعنی عورت کے لیے بات کہی جائے، عورت کو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو غیر مرد متوجہ ہو جائے اس کی طرف. یہ وہی بات ہے، چال تو آپ چل رہے ہیں، راستہ تو چل رہے ہیں، لیکن اس راستے میں چلتے ہوئے عورت کو چاہیے کہ اس انداز میں چلے تاکہ دوسرے کو اس کی آواز نہیں آئے، پیر پٹکتی بھی نہ چلے، کوئی آواز میں نہ چلے، کوئی ایسی حرکتیں نہ کرے جس کی وجہ سے نہیں دیکھنے والا بھی دیکھ رہا. آپ یہ ہے باہر نکلو تو اس انداز میں دیکھ رہے ہیں آپ. اور حالت کیا ہے، حالات اب کیا ہے فی الحال، اللہ محفوظ رکھے. قرآن کیا کہہ رہا ہم کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ حکم دیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ کی طرف تم سب مل کر توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ بات یہاں آ گئی. اب آگے ہم چلتے ہیں اس کے بعد، اور اسی صورت میں کیا کیا باتیں اور آ رہی ہیں. بات تاکہ قرآن کی ہے نا واضح آج ہو جائے آپ کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمائی ہے نا، یہاں جو بات فرمائی گئی ہے نا، سب سے پہلے وہاں آیت آئی تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. فرمایا اے ایمان والو، کسی غیروں کے گھروں کے اندر ان کی بغیر اجازت کے تم داخل نہیں ہونا. دیکھیے یہاں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا تسلموا علی اہلھا. غور سے سنیے ان باتوں کو کیونکہ بڑی اہم باتیں ہیں یہ معاشرے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو کہ تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی دوسرے گھروں میں اگر جاؤ، کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست احباب ملنے جاؤ، تو تم بغیر اجازت کے ان کے گھروں میں داخل مت ہو.
حتیٰ تستانسوا، یہاں تک کہ وہ تم کو اجازت نہ دے دے اندر آنے کی، اور پھر وہ اجازت دے دیں تو کیا کرو تم؟ وہ تسلموا علی علیا، گھر والوں کے اوپر سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو۔ دیکھ رہے ہیں احکامات کیا ہے ہمارے پاس؟ کہاں ہے یہ سب؟ مولانا بھی نہیں کر رہے ہیں یہ کام، مفتی بھی نہیں کر رہے، بڑک بول کے گھس جا رہے ہیں، زب بول کے گھس جا رہے ہیں۔ سمجھے آپ؟ بھائی یہ چیزیں ہمارے دماغ میں ہی نہیں ہے۔ بھائی کیا قرآن میں یہ بھی ہے کیا؟ ہے ہی نہیں ہمارے دماغ میں۔ ہم سمجھ رہے خانی نماز روزہ و ذکر تسبیح حج عمرہ یہی سمجھ رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ ساری چیزیں ہیں قرآن میں، یہیں سے آپ کا تزکیہ ہوتا ہے، یہیں سے آپ کی پاکی ہوتی ہے، یہیں سے آپ کے اعمال سدھرتے ہیں آپ کے۔ نہیں تو اللہ کیوں بتاتا قرآن میں یہ ساری چیزیں؟ اہم باتیں ہیں نا یہ۔ دیکھیے نماز کا حکم دیا، نماز کیسا پڑھنا نہیں بتایا اللہ قرآن میں، ہے قرآن میں کہیں بھی نہیں، یہ تو نبی پہ چھوڑ دیا، ان کے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن یہ چیزوں کی ڈیٹیل اللہ دے رہا قرآن میں، تمہارا لباس کیسا ہونا، تم کس کے سامنے نکلنا، تم باہر کیسے رہنا، تم اندر کیسے رہنا، یہ ساری چیزیں بتا رہا قرآن۔ یہاں کیا بات فرمائی سب سے پہلے کہ جب تم اگر اجازت مل گئے تو کیا کرنا ہے تم کو؟ سب سے پہلے سلام کر لو گھر والوں کے اوپر۔ کیوں؟ اس کے بعد حتیٰ تستأنسوا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، کیونکہ اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے تاکہ تم ان باتوں کو یاد رکھو، ان باتوں سے نصیحت حاصل کرو۔ اس کے بعد فرمایا کوئی ایسے گھر ہیں جہاں پہ کوئی رہتے نہیں ہیں اور وہاں پہ تمہاری کوئی کام کی چیزیں ہیں، کوئی رہتے نہیں ہیں، آباد نہیں ہے، کوئی چیز ہے، تو وہاں پہ تم کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم وہاں پہ جا سکتے ہو لینے کے لیے فرمایا۔ اس کے بعد ہی بات آ رہی ہے آگے چل کے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیے آپ اہم باتیں ہیں یہ، اس کے لیے ایک اہم بات آ رہی ہے یہاں پہ، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں، کیونکہ قرآن کی باتیں آپ سنو، اور سورہ نور کو عورتوں کو چاہیے خاص طور پہ یہ پڑھیں، ان کے لیے احکامات بھی ہیں، اور ہم بھی پڑھیں خاص طور پہ سورہ۔ آگے چل کے فرما رہی، اب اجازت لینے کا معاملہ آ گیا نا بھائی۔ اب معاملہ پہ قرآن میں پیچھے یہ بات کہی گئی تھی، جو بچے ہیں نا ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے اجازت لینا یا ان کے لیے پردہ کرنا، ضروری نہیں ہے۔ اب یہ بات پیچھے آ گئی، اب اللہ تعالیٰ پھر اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ کیا وضاحت کر رہے ہیں؟ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ دیکھو جو بچے تھے، ہم پہلے بولے تھے کہ ان کے سامنے تم نکل سکتے، بغیر اجازت کے اندر آ سکتے ہیں، تو اللہ یہاں فرما اب یہ بچے جب بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو ان بچوں کو بھی، پہلے بچے تھے اب یہ بچے نہیں، ان کو بھی اب اجازت لینا ہے۔ پہلے بچے تھے بولا نا، اب یہ بچے نہیں ہیں، بڑے ہو گئے، بڑی عمر کو آ گئے، بالغ ہو گئے، ان کے پاس شعور آ گئے، آپ سمجھ سکتے ہیں ان لوگ عورت کی کیا ہے، مرد کی کیا ہے، اندرونی حالات۔ تو اللہ یہاں فرما اب ان کو بھی اجازت لینا پڑے گا، جس طرح بڑے پہلے اجازت لیتے تھے۔ ہمارے پاس کیا ہے، ارے بچپن سے آتا بھائی انہیں، ارے بھائی پہلے بچہ تھا، بور بچہ ہے انہیں، پہلے بچہ تھا، صحیح ہے بچہ، اب ہے بچہ ہے، بور بچہ ہے تو اب نہیں۔ لہٰذا وہ کوئی بھی رہنے دو، بچپن پہ آتے تھے، بازو والا، پڑوسی والا، کوئی بھی رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار آتے تھے بچپن میں، ٹھیک ہے، لیکن اب بڑے ہو چکے ہیں، وہ بالغ ہو چکے ہیں، اب چاہیے ان لوگوں کو بھی ان کی طرح اجازت لیں۔ اجازت کی بات جب آئی تو ایک حدیث یاد آ رہی میرے کو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اجازت لو، اور احادیث میں تفصیلات کیا آتی ہیں، اللہ کے نبی طرح آداب بتائے اس کے احادیث کے اندر، کہ جب تم کسی کے گھر پہ جاؤ آواز دو تو دروازے کے سامنے نہیں ٹھہرنا، بازو میں ٹھہرنا، اور 3 دفعے تم کو آواز دینا ہے، 1 2 3 آواز کی شکل السلام علیکم۔ اگر تیسری بار میں اگر وہ نہیں آئے، کوئی آپ کو جواب نہیں ملا، تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اخلاق اور شرافت کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ یا پھر اگر آواز آ گئی اندر سے اور آپ اپنا تعارف بھی کرا دیے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اس کے بعد اندر سے یہ آواز آئی میں ذرا بیزی ہوں، مشغول ملنا نہیں چاہتا، بعد میں آئیے، تو اللہ فرماتے ہیں پورے صاف دلی سے آپ چلے جانا وہاں سے۔ ارے میں آیا تھا بھائی، ایسا ہوا، کوئی شکایت نہیں دل میں، اللہ بول رہے ہیں اگر اندر سے یہ آواز آ گئی کہ بھائی آپ میں مل نہیں سکتا، بعد میں آئیے آپ، اگر وہ یہ بول دے صاحب خانہ
تو پھر جو آدمی ملنے آیا ہے نا اس کے دل میں اللہ فرماتے ہیں ذرا بھی میل نہیں ہونا، پورے اخلاق کے ساتھ واپس چلے جانا. یہ ہے اصل دل کی پاکی. اب آپ بولیں گے ارے بھائی میں آیا تھا ملنے کے لیے، اتنا بڑا آدمی ہو گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، یہ سب شیطانی دندے ہیں. بالکل صاف اسلام بالکل ایک سادہ دین ہے. یہ یہاں پہ بناوٹی چیزیں نہیں چلتے، یہاں پہ جھوٹ موٹ کے جو ہے. سمجھ میں آ رہا کہ بھائی آپ کو نہیں معلوم اندر وہ کس حال میں ہے، کیا حال میں ہے، اس وقت نہیں مل سکتا. آپ کو ٹائم تھا آپ آگے، اس کو نہیں ہے اب ٹائم، وہ کیا کر رہا آپ کو کیا معلوم، لہٰذا آپ چلے جائیے بعد میں آئیے آپ. یہ سادگی ہے. یہ اگر ہم بول دیں گے نہیں اور کیجیے آپ. اور ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں نا، کوئی شخص ملنے آ گیا ہے، رشتہ داری ہے یا فلاں ہے یا وہ ہے یا دوست ہے شوہر کا فلاں فلاں، انہیں ملنے آ گیا، نہیں ہے، نہیں بھی رہے تو جناب علی انہوں دیوان خانہ کھول کے بٹھا دیتے. ہوتا نا، آپ بیٹھیے ذرا، آپ آتے چن گے. اب وہ کوئی بھی شوہر بھی نہیں ہے اگر کوئی ان کو بلا کے بٹھا لے رہے، پھر بٹھائے سے بٹھا آپ ٹھنڈا پیٹ کے کیا پیں گے بھی پوچھ رہے ہیں ان کو. سمجھ آلریڈی انہیں وہیں گرم ہو رہا اکیلے میں. اب کیا ہاؤ بھائی، یار بتا رہا ہوں، اللہ نفسیات بتا رہے ہیں قرآن میں، اسی لیے تو بول رہے خاموش چلے جاؤ، بول رہے ہیں اللہ. آپ بلا کے بٹھا رہے ہیں، اس کے بعد مہمان نوازی بھی پوچھ رہے ہیں کیا پئیں گے آپ بول کے. سمجھے آپ؟ اب اگر آپ ایسی کرتے رہیں گے تو اس کو تو ایک بہانہ مل جائے گا، انہیں ایسا ہی ٹائم آئے گا جب نہیں رہیں گا انہیں. بھائی نفسیات ہے یہ، اللہ بول رہے ہیں قرآن میں یہ اس بات کو. سمجھے آپ؟ یہ بات آپ سورہ احزاب میں پڑھیں گے نا، اللہ نبی کے بیویوں کو بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ نبی یا نساء النبی لستن کاحد منکن ان اتقیتن فلا تخضعن لقوله فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا. کیا بول رہے ہیں اللہ یہاں پہ معلوم؟ اے نبی کی بیویوں، تمہارا مقام عام لوگ عورتوں کی طرح نہیں ہے، تمہارا مقام بہت بلند ہے. سمجھ، اگر واقعی تم اللہ سے ڈرنے والی ہے نا تو کیا کرو، اگر کوئی آدمی آ گیا تم سے نبی سے ملنے اور اس صورت میں نبی گھر میں نہیں ہے، کوئی صحابی شناب جب آئیں گے تو صحابی چن گے، کوئی آئیں گے ملنے کے لیے نبی سے اور اس نبی نہیں ہے گھر کے اندر، تو کیا کرنا تم؟ الفاظ کا استعمال کر رہا قرآن. بات تو کرنی ہے تمہیں، کچھ نہیں ہے آپ آئیں گے جائیں گے، 3 ہی کام ہے وہاں پہ کرنے کے. سب سے پہلے آپ کو بات کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا نام کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے، کہاں سے، خطہ ختم، زیادہ کچھ نہیں. اور یہی بات کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جو اصلی آواز ہے نا وہ آواز میں بات نہیں کرنا. فلا تخضعن بالقول، کہ تم اپنی آواز کو دبے الفاظ میں لچھے دار گفتگو نہیں کرنا، آواز میں ترنم نہیں پیدا کرنا. بول رہا فلا تخضعن بالقول. آپ پڑھ لیے 22واں پارہ ہے سورہ احزاب کا، پڑھ لیجئے آپ کیا اللہ بول رہے. نبی کی بیویاں جو امت کی مائیں ان کو بول رہے اللہ. کوئی غیر مرد آ گیا ملنے پوچھنے کے لیے، کچھ گفتگو کرنا ہے پردے کے پیچھے سے، وہ بھی تو انداز کیا ہونا ہے، فلا تخضعن بالقول، کہ تم اپنے جملوں کو، آواز کو دبے الفاظ میں، ترنم میں، لچھے دار گفتگو نہیں کرنا، کڑک آواز میں بات کرنا. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اگلا جملہ آیت کا آ رہا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اگر کسی کے دل میں عشق کی بیماری ہے نا تو وہ تم سے ایک امید لے کے جائیں گا، یہاں سے تم سے ایک امید لیں گا، انہیں اچھی گفتگو کرے، اچھی کرے، ترنم کی کرے. سمجھ میں آ رہا؟ تو انہیں ایک امید لے کے جاتا. فَيَطْمَعَ الَّذِي، اس کو ایک تما پیدا ہو جائے گی، امید پیدا ہو جائیں گی جس کے دل میں عشق کی بیماری ہے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات قاعدے قانون کے میں 2 ٹوک کر دو، خدا حافظ بولو. یہ بول رہا اللہ. اور ہمارے پاس عورتوں کا کیا حال ہے بولوں میں آپ کو؟ شوہر سے تو ایسی بات کرتے جیسے لڑائی ہے ان کی، اٹھا پٹک ہو رہی. کوئی مہمان آ گیا، فون پہ آ گیا، اب ان سے جی السلام علیکم، کیا کون بات کر رہے ہیں آپ؟ یا ترنم سے بات کرتے، اخلاق سے بات کرتے. ابھی تو وہ نہیں ہے نا، آئیں گے کبھی بات کرے آپ ان سے، ہاں ایسی کرے کبھی نہیں. ادھر تو معاملہ، ادھر تو پورا سافٹ ہے اور ادھر پورا اسٹرانگ معاملہ ہے شوہر کے ساتھ، کڑک. کہاں کیا کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، وہ ہو رہا معاملہ. اللہ بول دیا قرآن میں ساری چیزیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی، ساری چیزیں صرف شوہر کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور پر ہے. فَيَطْمَعَ الَّذِي، تما پیدا ہو جائے گی. نبی کی بیویوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے، اندازہ لگا ہوا. اچھا اجازت کی بات آ گئی تو یہاں پہ یہ بات کہی گئی قرآن حدیث میں
کہ ایک صحابی بولے اجازت لو اجازت لو. باہر والوں ایک صحابی پوچھے یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا ہے, صرف ماں ہے میری اور کوئی نہیں, کیا میں بھی اجازت لوں؟ ہاں تو بھی اجازت لے. پھر پوچھا اس نے یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں رہتی, صرف ماں ہے میری, لے ہاں لے اجازت لے تم. تیسری مرتبہ پوچھا, غصہ آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پوچھے یا رسول اللہ کیا کوئی نہیں ہے میرا سوائے ماں کے, کیا مجھے بھی اجازت لینا ہے؟ غصے میں ہاں لے. کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو اپنی ماں کو ننگی حالت میں دیکھے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو اپنی ماں کو ننگی حالت میں دیکھے؟ تو اجازت نہیں لیا, ہو سکتا ہے کہ تمہاری ماں کپڑے بدل رہی ہوں گی, نہا رہی ہوں گی, نہ کہ کپڑے کچھ بھی کر رہی ہوں گی نا بھائی. اگر تم وہ حالت میں ضد بول کے گھس گئے, کیا تم گوارا کریں گے اس بات کو؟ لہذا اجازت لو. کتنے اخلاق ہیں, اتنے آداب ہیں, کیسی کیسی ہم کو احکامات دیے گئے ہیں, کیا اخلاق ہے, ہماری تربیت کی گئی ہے. ہمارا معاشرہ, ہمارے گھریلو ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. دیکھیے اب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں نا, اجازت لو. کیا تم اپنی ماں کو ننگا دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ بات. آگے چلتے ہیں سورہ احزاب میں. چلیے سورہ نور کی بات آ گئی تھی, اب سورہ احزاب میں چلیں گے. اب انشاءاللہ یہاں پہ بھی تفصیل آئیں گے آپ کو. بات آئی تھی نا, اب نبی کے متعلق کیا بات کہی جا رہی ہے آپ سنیے ذرا. ابھی میں جو آیت پڑھا تھا نا وہی تھی, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. یہ آیت ہم نے پڑھی تھی. اس کے بعد ہی اللہ نے فرمایا عورتوں کے متعلق اہم بات ہے, وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. دیکھو اے نبی کی بیویوں, امت کی مائیں, مخاطب تو وہ ہے لیکن پوری امت کی مائیں مخاطب ہے, عورتیں مخاطب ہے بھی. اللہ کا ایک خطاب کا انداز ہے یہ. اللہ فرماتے ہیں کہ تم دور جاہلیت میں جس طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی تھی تم لوگ, اب تم باہر نہیں نکلو گے اس طرح. یہ دور جاہلیت کی بات ہے, یہ بناؤ سنگار کر کے باہر نکلنا تھا کہ لوگ مجھے دیکھیں, لوگ مجھے بلائیں, فلاں ساری چیزیں ہوتی تھی. یہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, دور ولا تبرجنا تبرج جاہلیت الاولی. اب تمہیں کرنا کیا؟ واقمنا الصلاۃ, اب نماز پابندی سے پڑھو, قائم کرو. فرمایا واتینا الزکات, اور زکات دو. واتینا اللہ ورسولہ, اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. فرمایا یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, اللہ کا ارادہ, اللہ چاہتے ہیں اہل بیت کی تمام گندگیوں کو دور کر دے. اور اس کے بعد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اور اللہ تمہیں خوب پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں کہ تم امت کی مائیں ماڈل ہے تم لوگوں کے لیے. وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. اب تمہارا کام کیا ہے؟ یہ بناؤ سنگار کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, بیوٹی پارلروں کو جانا, وہ مال کو جانا. یہ آج حالت کیا ہوگا, شادی کس کی ہو رہی, پڑوسن کی. انہوں ان کو بولا چلو جی آپ جا کے گے ذرا کپڑے لانا ہے, چلو جی ان کے سوب کے ساتھ آپ انہوں جا رہے, ان سے زیادہ انہوں بناؤ سنگار کر کے نکل. سمجھے آپ؟ تو حالت یہ ہے وہ. تو اللہ فرماتے ہیں اب تمہارا کام یہ نہیں, اب تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے اب وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. تمہارے گھروں کے اندر جو قرآن ہے اس وقت موجود ہے, اب تم کیا کرو, ان کی تلاوت کرو. یہ تمہارا کام ہے. وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ, جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے. یاد کرو قرآن کو, تم قرآن پڑھتے رہو, غور و فکر کرتے رہو, یہ سارے بیماریاں نکل جائیں گی تمہارے پاس سے. وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اور قرآن میں حکمت کی باتیں بتائی گئی ہیں نا. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا لطیف اور خبر رکھنے والا ہے, باریک جن بھی ہے, لطیف بھی ہے وہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے. چلیے آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب جو بات آ رہی ہے اس کے اوپر دیکھیں گے ہم. اگلی آیات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں یہاں پہ. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں, میں تشریح اسی لیے کر رہا ہوں قرآن کی آیات آپ کے سامنے آ جائیں, اور اس کے بعد پھر آپ خود قرآن پڑھ لیں گھر میں جا کے. یہ بات آئی یہاں پہ دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اے مومنو, ضرورت پہ اگر نبی کے پاس جانا پڑے تو نبی کے بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں نہیں جانا. نبی بولے تو کون ہے؟
ان کے گھر میں بھی نہیں جانا. سوچو آپ کتنی بڑی بات اللہ فرما رہے ہیں. اور کیجئے آپ الا یوزن لکم. پھر یہ بات آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نکاح کی ولیمے کی ہے. یہ چلیے اس کی تفصیل میں بہت ٹائم ہو جاتا ہوں. اس کے بعد فرمایا ولیمہ ہونا تعمین. فرمایا جب کھانے کے طرف بلایا آپ کو بولا تو اجازت کے بغیر نہیں جائیں. الا تعمین غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعنتم. جب کھانا کھانے کے بلا رہے ہیں کہ اس کے بعد فرمایا ترجمہ پڑھے مومنو تم رسول کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس وقت جب کہ تم کو کھانے کی اجازت دی جائے. یعنی بلا اجازت دی گئے تو بھاگو, ایسا نہیں. کیا حالت ہے شادی خانہ, توڑ پھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. پہلے صف والے پیروں میں آ جا رہے ہیں, پیچھے والے بھاگ رہے ہیں. یہ حالت کر دی دعوتوں کی اپنی. ہاں اس کے بعد فرما طور پر اس کے بعد فرما اجازت دی جائے اس طور پہ کہ اس کے پکنے کا انتظار نہ کرنا چاہیے. بھائی ابھی تو جلدی کہیں کو آ رہے ہیں تو ابھی پکا ہی نہیں, خامہ کھا کے آ کے جناب اللہ بول رہے ہیں پورا پکنے کے بعد آپ کو بلا تو جاؤ. آپ دیکھیے آپ جا کے بیٹھ جا رہے ہیں پہلے. ارے بھائی صاحب خانے کو تکلیف ہوتی, سمجھے. اخلاق دیکھیے کیا بتا رہا قرآن میں. کھانا وانا پورا تیار ہو گیا, پورا لگا دیے, تو اس کے بعد آپ بلا تو جب جاؤ آپ. تم جا کے وہاں پہ ابھی پکڑے کا انتظار کر رہے ہیں کہ پکنے کے بعد کھائیں گے, یہ نہیں فرمایا. منع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ نبی کی بات ہو رہی ہے, اس میں ہماری کیا ہے علم چاہیے. اس کے بعد وہاں پکنے کا انتظار نہیں کرنا. وہاں پہ فرمایا اس کے بعد بیٹھے رہو. یہ بات رسول کو ایزا دیتی ہے, یعنی رسول کو تکلیف ہوتی. بھائی تم جا کے بیٹھ گئے, ابھی کھانا نہیں پکا, تو رسول شرمندہ ہے. لیکن رسول شرمندہ ہے, لیکن کچھ کو تم کو بولنے کے اندر تکلیف ہو رہی ہے رسول کو, اور شرما رہے ہیں کچھ بات بولنے سے. لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ شرماتا نہیں, جو ہے بول دیتا. کیا آگے بات آ رہی ہے, دیکھو آپ کیا بات کہی جا رہی ہے. آگے بات کیا ہو رہی ہے اس کے بعد فرمایا یہ واللہ یستحیی, اللہ نہیں شرماتا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. غور سے سنو کیا بہت والی جا رہی ہے. اے ایمان والا مومنو, اگر تم کو نبی کے گھر میں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے کچھ مانگنے کی, تو کیا کرو, پردے کے پیچھے سے مانگنا. من ورائی حجاب. کیا حال ہے آج, کیا حال ہے. نبی کی مائیں ہیں وہ, ان کو بولی جا رہی بات. امت کی ماں ہے نا بھائی. اللہ بول رہے ہیں تم اگر جائیں گے نبی اگر کوئی چیز لینے سے, تو تم پردے کے پیچھے سے دینا, کوئی چیز مانگنا. کیا تربیت ہے بھائی, یہ بے حیائی جو پھیل رہی نا. اللہ کے ان قوانین کو آپ جناب توڑ کے پھینک دیے پورا. مسلمان ہیں, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہائے کہاں مسلمان. آ کر وہ مسلمان کہاں جو قرآن بول رہا ہے. کیا خالی نمازہ پڑھنے والے کو عمرہ کر کے سمجھ رہے ہیں کیا خالی ہے کیا پریکٹیکل مسلمان. یہاں ہے اصل میں. اللہ کے نے فرمایا اس کے بعد میں ورائی حجاب. اس کے بعد اللہ کیا نتیجہ ڈکلیئر کر رہے ہیں, ذالکم اطہر لقلوبکم. یہ جو ہم طریقہ بتا رہے ہیں پردے سے کے پیچھے مانگنے کا, کیوں بتا رہے ہیں, تاکہ تمہارے دل اس سے پاک رہنا, دلوں کے اندر کوئی گندگی نہیں پیدا ہونا. ہر جگہ بڑی باریکی سے کیا حساب لے تربیت کی گئی. بھائی شام کا وقت ہے شاید غالباً, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ جا رہے ہیں. ادھر سے صحابہ کرام آ گئے, ادھر سے اللہ کے نبی آگے چلے گئے, انہوں ادھر چلے گئے. تو اللہ کے نبی اپنے بیویوں کو روک کے پھر صحابہ کے پاس آئے. غور سے سنو, اللہ کے نبی اپنے بیویوں کو کھڑا کر کے صحابہ کے پاس آ گئے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا بولے ہوں گے اب. اللہ کے نبی نے صحابہ کو فرمایا یہ میرے بیویاں ہیں. کیا فرمایا, یہ میرے بیویاں ہیں. صحابہ یا رسول اللہ ہم آپ کے متعلق ایسی بدگمانی. نہیں, شیطان خون کی طرح تمہارے رگوں میں دوڑتا ہے, تمہارے دماغ میں کوئی ایسی بات نہ ڈال دیں, اسی لیے میں تم کو. کتنی دور کی سوچ ہے یہ, سوچ رہے ہیں آپ. اللہ یہی بول رہے ہیں کہ پردے سے پیچھے مانگو, تمہارے دل اس کے لیے صفائی ہے. ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن. تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکی ہے اور نبی کے بیویوں کے لیے بھی پاکی ہے. اس کے اندر دونوں کے لیے ہے یہ طریقے کے اندر. یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بات فرما دی ہے نا. دیکھیے اب آپ غور کیجیے اس کے بعد میں. اب چونکہ یہ ساری چیزیں اب آ گئی آپ کے سامنے,
خاص طور پہ کہ گوشت پردے سے متعلق ہم نے تفصیل سے رکھا کہ گھریلو پردہ کیا ہے، باہر کا پردہ. اچھا، اور ایک بات آئی نہیں، اس کے بعد میں نہیں بتایا اس کے لیے، یہ بھی بھول گئے اپن. آگے آ رہی ہے شاہ غالباً وہ، یہ آ رہی ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنے بیویوں کو حکم دے دیجئے، وہ بناتک، اپنے بیٹیوں کو حکم دے دیجئے، وہ نساء المومنین، اور تمام مسلمان ایمان والے عورتوں کو حکم دے دیجئے. کیا حکم دے دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. وہاں کیا تھا؟ گھر کے اندر اوڑھنی ڈال کے رہنا. اب یہاں گھر کے باہر کا معاملہ ہے. کسی ضرورت کے تحت آپ گھر کے باہر نکل رہے کام کے لیے، منع نہیں ہے، نکلو، لیکن گھر کے اندر آپ شرٹ شلوار اوڑھنی پہ تھے، اب یہ شرٹ شلوار اوڑھنی کے اوپر اب ایک چادر اوڑھو. یدنین علیہن جلابیبہن، جلباب اسے کہتے ہیں. وہ جلباب کا صحیح ترجمہ کیا ہے معلوم؟ ایرانی عورتوں کا جو برقع ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے. پورے جسم پہ چادر ڈھانک لے کے، سر پہ ڈال کے، سر کا اوپر کا حصہ یہاں تک کھینچتے ہیں، اسے کہتے ہیں جلباب. چادر پورے جسم پہ ڈال لیے اور ڈال لے کے چادر کا سر کا حصہ جو ہے نا وہ کھینچ کے تھوڑی تک لا لیے نیچے تک، تو چہرہ چھپ گیا اس میں. یہ ہے اصل پردہ. اب یہ جو برقعے ہیں نا، شرٹ شلوار سے بھی زیادہ ٹائٹ ہے، یہ شرٹ شلوار سے بھی زیادہ مہنگے ہے. یہ برقع قیمتی، شرٹ شلوار اندر کیسا بھی ہے. تو ارے بھائی، آپ برقع کا معنی ہے کہ آپ کی طرف دیکھنا نہیں. اب تو ڈیزائنر برقع، ڈیزائنر، اس کے اوپر باضابطہ کام ہو رہا، اس کے اوپر پھولا اتارے جا رہے ہیں، اس کے کیا کیا ہو رہا. اب وہ نہیں دیکھنے والا دیکھ رہا. کیا قصے ہے بھائی یہ سارے؟ یہ برقع تھوڑا ہی ہے، یہ چلتی پھرتی ماڈلنگ ہے بغیر پیسے کی. یہ چلتی پھرتی ماڈلنگ ہے بغیر پیسے کی بھائی. یہ برقع نہیں ہے، توہین ہے. یہ اللہ جو بات فرماتے ہیں وہ یہ برقع ہے. وہ اس انداز میں جو برقع ہوتا ہے وہ جلباب ہے. فرمایا کہ حکم دے دو آپ اپنے بیویوں کو، اپنے بیٹیوں کو، تمام مسلمان عورتوں کو یہ حکم دے دیجئے وہ جلباب پہنے، چادر اوڑھے. یعنی برقع صحیح، وہ برقع جو جسم نہ دکھتا ہو، جسم کی ساکھ نہ دکھتی ہو. اب تو جناب یہ پورا میجرمنٹ لے کے فلاں فلاں برقع شرٹ شلوار سے بھی زیادہ ڈیزائنر ہو گئے. آپ یہ برقعے نہیں ہوتے، توہین ہے برقعوں. کئی کیوں ایسا ہو رہا؟ اللہ بول رہے ہیں یہ حکم کیوں دے رہے ہیں ہم؟ بہت اہم بات ہے آگے. یہ حکم کیوں دے رہے ہیں ہم؟ گھر کے باہر آپ نکل رہے ہیں، اس لباس کے اوپر ایک اور ایک چادر اوڑھو. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے آج کے دور میں، جب نہیں کی ہوئیں گے. یہ بات ہے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ باہر کے چھیڑ چھاڑ کرنے والے لونڈوں کو یہ اس بات کا پتہ چل جائے یہ کوئی بازاری لوگ نہیں ہے، شریف گھرانے کے، تاکہ آپ کو نہ چھیڑے. یہ ہے اصل. اب تم ایسے ٹائٹ برقعے پہنیں گے، ڈیزائن کے پہنیں گے، تو چھیڑ چھاڑ کرنے والے پٹوں کو معلوم ہے ارے بھائی یہ چیز ہی سے وہی ہے، لہٰذا ان کا پیچھا کرو، ان کو چھیڑو، یہ وہ. اگر ایسا برقع پہن کے چھیڑ چھاڑ ہو رہی، کچھ ہو رہا، تو آپ اپنے ذمہ دار اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ بتا دیا ایسا ہوئیں گا تمہارے ساتھ، ایسا ہوئیں گا تمہارے ساتھ. اسی لیے ہم یہ برقع پہنو بول رہے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے لوگوں کو یہ عورتیں وہ نہیں ہیں، شریف گھرانے کی عورتیں ہیں، یہ اخلاق والی عورتیں ہیں، یہ وہ نہیں ہیں. اگر ایسا نہیں پہنو گے، ان کے دماغ میں آئے گا کہ چلتا پھرتا یہ مال ہے، یہ چالو مال ہے، یہ لہذا کوئی بھی چھیڑو، کیا بھی کرو، دماغ میں ان کی بات آئے گی. اللہ یہی بول رہے ہیں ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ کوئی آپ کو چھیڑ چھاڑ نہ کرے. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا غفور ہے اور بڑا رحیم ہے. اگر اس کے باوجود بھی کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، کیونکہ تم نے تو اللہ کے حکم کی پابندی کی ہے نا. اس کے بعد میں اگر کوئی بدماشی ہوتی ہے تو پھر یہ معاملہ تمہاری طرف سے نہیں ہوا یہ، بلکہ ان کی طرف سے ہوا ہے. لہٰذا اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. یہ اللہ سبحانہ، یہ بڑی اہم آیت ہے جو میں نے پڑھا ہوں آپ کے سامنے. یہ 160 آیت نمبر ہے سورہ احزاب کی. آپ پڑھیے گھر میں جا کے، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو بہرحال ہمیں چاہیے، اس سے پہلے ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ لباس سے. حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا. تو یہاں سے بات پھر سب سے پہلے لباس. لباس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ایک کیسے گھرانے کی ہے، کیسے لوگ ہیں. سمجھے آپ؟ لباس پہلے یہی اندازہ لگتا، لباس سے چھیڑنے والوں کو، دیکھنے والوں کو اندازہ لگتا کہ نہیں بھئی یہ بھی کوئی ماڈل ہی ہے،
تو پھر ظاہر ہے کہ ماڈل کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو پھر جو ماڈل کری ہے نا اس کو کئی لوگ دیکھے، پیسے لے کے انہیں ماڈلنگ کری وہاں پہ، وہ پاس ہو گیا ماڈل، اب باہر نکل کے آپ کے جسم پہ آ گیا، اب باہر بغیر ٹکٹ کے آپ کو دیکھ رہے، وہاں تو ٹکٹ لگا کے دے گئے تھے لوگ ماڈلنگ کرتے ہوئے، اب یہاں ہے تو معاملہ وہی ہے، وہ ماڈلنگ یہ ماڈلنگ سب یہ کچھ ہے۔ اب اللہ محفوظ رکھے، اس سے آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے گھر کی تربیت کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے بچوں کا لباس صحیح ہونا۔ چھوٹے بچے اگر وہ ضد کر رہے ہیں تو نہیں، ان کو پہلے بچپن ہی سے فل لباس کی عادت ڈالنا۔ ابھی چھوٹی بچی ابھی یہ اس کا ایسا لباس پہنا دیے تو بعد میں آگے چل کے پھر وہ عادت بڑھ جاتی ہے۔ لباس کے اوپر پہلے توجہ دینی ہے آپ کو، خاص طور پہ بچیوں کے اوپر۔ ہمارے گھرانے کے اندر بچوں کا ایسا لباس پہنا دے رہے ہیں ہم، اللہ محفوظ رکھے، نہیں کرنا چاہیے ویسا۔ یہ اسکواٹاں پہنا دے رہے ہیں بچوں کو، یہ کر دے رہے ہیں، وہ فلاں کر دے رہے ہیں، نہیں، فل لباس پہنیے آپ۔ شرم و حیا عورت کی فطرت میں ہے، وہ شرم و حیا کو اگر بچپنی سے اگر آپ نکال دینا چاہ رہے ہیں تو بعد میں باقی نہیں رہتی۔ پھر یہ جو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھی گئی ہے نا، ہمارے لیے اس کے اندر تربیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زنا کے راستوں کو روکا ہے۔ قرآن میں کیا بات فرمائے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، کہ تم چھپے ہوئے بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ تم۔ حدیث میں کیا بات ہے، زنا آنکھوں کا بھی زنا، پیروں کا بھی زنا، یہ سب زنا ہے۔ آدمی زنا کرنے کے لیے جس طرف جا رہا ہے نا، سب سے پہلے آنکھ ہے، اس کے بعد ہاتھ ہے، اس کے بعد پیر ہے، ساری چیزیں ہیں، اس کے بعد آخر میں فائنل زنا ہے۔ یہ راستے سارے زنا کے، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، انہ کان ساء سبیلا انہ فاحش، یہ بہت برا راستہ ہے جس کی طرف تم جا رہے ہیں، اور بہت بڑا بے حیائی کا کام ہے، یہ قریب بھی مت جاؤ تم۔ سب سے پہلے آدمی کے اندر، گھر کا جو بڑا سرپرست ہے نا، اس کی ذمہ ہے گھر کا لباس۔ اور ہمارے گھرانوں کے اندر بہترین اگر کوئی لباس ہے عورت کا تو شرٹ شلوار ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، اس کے علاوہ اور کوئی اچھا نہیں ہے۔ اور ہمارا بالکل ہندوستان کا جو لباس ہے نا، وہ ساڑی بلوز، تو اس میں آدھے تو ننگے ہی ہیں آپ، وہ بلوز میں، تو بلوز کیا ہے یار، وہ شلوار کے اندر، شرٹ کے اندر جو ہم باڈی پہنتے نا شریف گھرانوں میں، اس کا نام بلوز ہے۔ بات سمجھے آپ، یہ بلوز ہے کیا؟ 1 میٹر پون میٹر میں بلوز بن رہا، پھر اس کو بھی یہاں سے کاٹے وہاں سے کاٹے، پیچھے سے پوری پیٹ دکھ رہی، سامنے سے پیٹ دکھ رہا، سب فارسی لکھا ہوا ہے، 12 معاملہ پورا سب دیکھو۔ ہم دکھانے ہیں کیا؟ دکھانے کے لیے سارا خود شو کر رہے ہیں۔ حسن خود بے تاب ہے، جلوہ عشق کے لیے کہتے ہیں، وہ شاعر بولا حسن خود بے تاب ہے جلوہ نمائی کے لیے، وہ دیکھنے والے کی غلطی نہیں ہے، انہوں خود بے تاب ہے، دیکھنا میرے کو کوئی بول کے، سمجھے، یہ حال ہے۔ تو بہرحال ہماری گھر کی تربیت ہونا، شرم و حیا کی بات ہونا ہمارے پاس، یہ بہت ضروری ہے۔ آج کی بات کے اندر ہمارے اندر میں اسی لیے رکھوں کہ اسی ریلیٹڈ باتیں تھی، یہ ہم جو نکاح کی میں باتیں کی ہیں نا، اسی سے ریلیٹڈ باتیں ہیں۔ اور لباس ہمارے گھر کے خواتین کو فل پہنی، آپ یہ ساڑی کو چھوڑ دیا، اب ساڑی کو چھوڑ دو، شرٹ شلوار پہنیے، دوپٹہ پہنیے آپ، الحمدللہ بہت اچھا لباس، ٹھیک ہے۔ اس کی یہ معنی نہیں کہ شادی پہننے سے منع کر رہا ہوں میں، کیونکہ آپ جس کلچر میں ہے وہاں پہ بھی آپ پہن سکتے ہیں شادی، لیکن اس کے اوپر کا جو ہے آپ کا کپڑا ہے نا، وہ آپ کا بھرپور ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ کٹ بلوزاں یہ بلوزاں پہن لے رہے ہیں آپ، نہیں، منع ہے اس سے، سمجھ میں آ رہا۔ صحیح طور پہ لباس شرٹ شلوار ہی ہے۔ لہٰذا یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہے نا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے بھی اسی سے ریلیٹڈ ایک بات کو رکھیں گے اپن، وہ ہے دعوت ولیمہ ہے، اس میں اسراف ہے، کھانے کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ رکھ کے انشاءاللہ اس ٹاپک کو اپن کلوز کر دیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد نئی شروع کریں گے۔ کیا یہ ریلیٹڈ ٹاپک تھی آپ کی، خاص طور پہ اصلاح سے تھی یہ معاملہ۔ الحمدللہ بہت ساری باتیں قرآن میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے قرآن میں، اور دین بولے تو نماز روزہ تسبیح عمر یہی سمجھ رہے، یہ ہے دین اصل میں۔ چلیے اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ سورہ نساء، سورہ نور، سورہ احزاب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑھیے، اور اپنے گھر کے اندر خواتین کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی پڑھیں، خاص طور پہ ان کے اندر خاص ان کی باتیں بتا دی گئی ہیں، سمجھا۔ سب سے بہترین کوئی چیز ہے اگر تو وہ قرآن ہے۔ میرے بولنے میں وہ اثر نہیں ہے جو آپ خود قرآن پڑھ لیں گے ڈائریکٹ، یہ اہم بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے آپ۔ چلیے اللہ سے دعا ہے
کہ بہرحال الحمدللہ قرآن کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ پابندی سے آ رہے ہیں، اور ساتھ میں دوسروں کو بھی لانے کی کوشش کیجیے. بات بالکل یہاں پہ 2 جمع 2 4 کی ہے، کسی کے اوپر حملہ نہیں ہے، کوئی فرقے کی بات نہیں ہے نا. بالکل قرآن کی بات ہے، رسول کی بات ہے، ختم. کسی کو اختلاف نہیں ہے. کوئی بھی جماعت ہو، کسی جماعت سے ہم کو اختلاف نہیں ہے. ہر جماعت جو بھی کر رہی ہے سب دین کا کام کریں الحمدللہ. خرابیاں تو میرے پاس بھی، آپ کے پاس بھی، سب کے، اس سے بحث نہیں کی جاتی. جو بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ اپنی نیت میں وہ لوگ خالص مخلص ہے. غلطی ہو رہی تو اصلاح کر سکتے ہیں اپن. بہرحال کسی سے دشمنی، کسی سے عصبیت نہیں رکھنا ہے اپنے کو. اپن کام کریں گے الحمدللہ. قرآن کا پیغام ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے. آپ سن رہے ہیں، دوسروں کو بھی سنائیے، لائیے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے، دین کی خدمت ہے. چلیے اللہ سبحانہ و تعالی رحم کرے ہم کے اوپر. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.